السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام مریم. انکل آج ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو کیا موت کا بھی ذائقہ ہوگا؟ یہ ذائقہ کا لفظ کیوں یوز ہوا ہے؟ ہمیں تھوڑا سا اس کے متعلق بتائیے. بڑی ہی گہری سوچ والا سوال ہے مریم آپ نے جو پوچھا. اس سے پہلے کہ میں لفظ ذائقے پہ آؤں، میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ ذوق کیا ہوتا ہے اور قرآن اس کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے اپنے الفاظوں میں لے کے آتے ہیں. ذوق کا لفظ 63 بار قرآن میں آیا ہے اور زیادہ بار یہ فعل ورب بن کے آیا ہے. صرف 5 بار ایسا ہوا ہے کہ یہ ایکٹیو پارٹیکل ذائقہ بن کے آیا ہے. اب ذوق کیا ہے؟ دیکھیں ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ آپ کا ذوق کیا ہے، آپ کا شوق کیا ہے، تو ہم اس سے کیا مراد لیتے ہیں کہ کسی آدمی کا جنرل مینر اور بیہیویئر کیسا ہے، اس کی فونڈنیس کیا ہے، یا اس کی ٹینڈنسی کیا ہے، یا اس کا فلیور کیا ہے، انٹرسٹ کیا ہے، اس کے انٹرسٹ کیا ہے. بھائی بڑے ذوق شوق سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں کہتے ہیں نا. ایک تو یہ اس کے معنی ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے معنی جو ہوتے ہیں اس کے ہوتے ہیں ٹیسٹ کے. ٹیسٹ کیا ہے؟ سینس بائی وچ وی ڈفرینشیٹ فوڈس. زبان پہ رکھ کر ہم فوڈس کو ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں. یہ ایک اسپیشل فیلنگ ہے ماؤتھ کے اندر. اسی کو بھی ذوق، اسی سے ذائقہ بنتا ہے لفظ ذائقہ. اب ہمارا ایک بڑا کامن ایکسپریشن ہوتا ہے کہ بھائی ہی ہیز گاٹ اے ویری پور ٹیسٹ. ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی بدرنگ قسم کے کپڑے پہنا ہوا ہے یا کوئی غلط ایسی چیز کر رہا ہے جو آپ کہتے ہیں ہی ہیز گاٹ اے ویری پور ٹیسٹ. اب کیا وہ ٹیسٹ ہے؟ نہیں، وہ ٹیسٹ نہیں ہے. ہاں، اس کا فیلنگ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو جن چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے وہ بڑے ہی غیر معیاری ہیں. اگر عربی میں اس کو کہوں تو میں کہوں گا اللہ ذوق سقیم، ہی ہیز گاٹ اے پور ٹیسٹ. اب آتے ہیں ہم لفظ ذوق کو اللہ تعالیٰ اپنے کتاب میں کس طرح سے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 39 سناتا ہوں، جس کا اختتام کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ. اپنی کارستانیوں کے بنا پر تکلیف کے مزے چکھو. Are we tasting it? No, we are experiencing it. ٹھیک ہے. ایک اور آیات میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقولوا ذوقوا ما کنتم تعملون. یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 55 ہے. اس دن انہیں تکلیف کی شدت کا احساس ہوگا جو ان کے اوپر سے اور پیروں کے نیچے سے انہیں ڈھانپ لے گی، اور انہیں دو ٹوک بتا دیا جائے گا کہ چکھو اس کے مزے جو تم کرتے تھے. یہاں بھی یہ ذوق کو ایکسپیرینس کے طور پر دیا جائے گا. اچھا، اب آتے ہیں ان آیتوں کے اوپر جہاں موت کا ذکر کر کے کہا گیا. 3 آیتیں میں آپ کو بتاؤں گا ترجمے کے ساتھ. کل نفس ذائقۃ الموت، پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی 185. اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہر پرسن کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ایکسپیرینس کرنا ہے. اس دن یعنی موت کے دن انہیں پورا پورا حساب دے دیا جائے گا. یہاں ہے لفظ یوم القیامہ. وہ دن ہوگا یوم القیامہ جس دن اس کی موت آئے گی، اور اسی دن اس کا حساب کر دیا جائے گا. جو راحتوں میں داخل ہوا وہ کامران ٹھہرا، اور یہ ادنا چیزوں کی خاطر زندگی گزارنا، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. اس آیت کا اختتام اس جملے پر ہوتا ہے کہ یہ ادنا چیزوں کی خاطر زندگی گزارنا یہ ایک دھوکہ ہے. گویا ہر شخص نے ایک چیز چکھنی ہے. اچھا، ایک اور آیت آتی ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا. تمہاری زندگی میں گڈ اینڈ ایول آسپیکٹس آئیں گے. یہ ہے خیر و شر. اور یہ کیسے آئیں گے؟ بائی دا وے آف ٹرائل آئیں گے. تمہیں ان سے گزرنا ہوگا اور تمہیں ہماری ہی طرف ایسی صورت میں ریفر کرنا ہوگا. یہ ہے الینا ترجعون. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوٹ کے اس کی طرف جائیں گے، اللہ کی طرف نہیں.
تمہیں ہمارے قوانین سے ریفر کرنا ہوگا. اور آخری آیت جو ذائقۃ الموت کی ہے وہ یہ ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. اس کا بھی یہی بنتا ہے کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اب مریم ایک تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکسپیرینس ہوگا, لیکن اگر میں اس کو لیول 1 سطحی ترجمے پہ لے کے چلوں تو اس کا مطلب ہے ہر ایک کی موت کا ایک ذائقہ ہے. اچھا. ہاں, محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی موت کا ذائقہ میٹھا اور کسی کی موت کا ذائقہ کڑوا ہے. ہمیں نہیں معلوم وہ اس کے لیے کیسا ہے, ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک کی موت کا ایک ذائقہ ہے جو اس کے اعمال طے کریں گے کہ وہ کڑوا ہوگا یا میٹھا ہوگا. میں آپ کو بحیثیت ڈاکٹر کے بتاتا ہوں, میں نے 40 سال کام کیا اور لگ بھگ ایک اندازے کے مطابق 4000 اموات میں نے دیکھی ہوں, لیکن مجھے نہیں معلوم, میں کبھی نہیں کہہ سکا کہ اس کی موت کا ذائقہ کیسا ہے, اس کی موت کا ذائقہ کیسا ہے. ہم ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسا اسی کے ساتھ ہو رہا ہوگا. اور میں اس کی تائید میں آپ کو ایک آیت بھی بتاتا ہوں جو سورہ واقعہ کے اندر آتی ہے. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. جب اس کی موت نخرے تک پہنچ جاتی ہے تم اس لمحے نظریں دوڑا رہے ہوگے لیکن تم اسے نہیں دیکھ پاؤ گے کیونکہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں. یہ معاملہ اس کا اور اس کے اللہ کا ہوتا ہے, لیکن ہمیں آج ہی اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمالوں سے ہماری موت کا ذائقہ بنے گا. اگر ہم اپنے اعمال درست کر لیں تو شاید ہماری بھی موت کا ذائقہ میٹھا ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ذائقہ کی بات کریں اور ذائقہ کو ذائقے کے طور پر ہی لیں تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کسی کی موت ڈفرینٹ طرح سے اس کے لیے تکلیف دہ فار ایگزامپل ہو سکتی ہے اور وہ اس کے لیے کڑوا ایک ذائقہ ہوگا, اور کسی کی آسان موت ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے شاید ایک میٹھا ذائقہ ہو جس کو ہم نہیں ایکسپیرینس کر پا رہے. کیا ایسا ہے؟ ہم ایک اندازہ تو لگا سکتے ہیں لیکن ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے, کبھی بھی نہیں کر سکتے. ہمیں ججمنٹل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ بعض لوگوں کی موت بہت آسانی سے ہوتی ہے. ہمیں ججمنٹل تو ہونا ہی نہیں ہے کہ ہم جج کریں کہ یہ کوئی غلط کام کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت. نہیں, یہ کام تو ہمارا ہے ہی نہیں. ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں, اور اس محسوس کرنے سے کس کی طرف ڈائریکشن جانا چاہیے؟ ہماری طرف, خود اپنی طرف جانا چاہیے. اور دوسرا جو ہم اگر سطحی ترجمے سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کے اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک نفس کو اس چیز کو ایکسپیرینس کرنا ہے. بالکل کرنا ہے. تو اب وہ اس میں ہم ذائقے کو نکال دیتے ہیں اور اس ذائقے کو ہم ایز ایکسپیرینس دیکھ سکتے ہیں. اینڈ آف لائف ہونا ہے. ٹھیک ہے, موت جو ہے نا وہ اینڈ آف لائف ہے, تو یہ ایکسپیرینس تو تم نے کرنا ہے. تو اب جو تمہاری زندگی کا دورانیہ ہے اس میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. ٹھیک ہے.